اچھی بیوی مل جائے دنیا ہے، جائیداد مل جائے دنیا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا، یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا، جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا، دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا، جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہے اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں نہیں ملتا ہے، نہیں ہوتے، اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مانگو میرے عزیزوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ۔ یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، 2 راستے ہیں۔ دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، تکلیف دہ ہے۔ دونوں کی یہ منزل، یعنی راستے میں بتا رہا ہوں، دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے۔ مرضی تمہاری، صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے، آج یا کل کٹ جائے گا راستہ، اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے، تکلیفیں تو ہیں، نمازوں کی پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے۔ یہ سخت تو لگتا ہے، کٹھن تو ہے، لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب جنت منزل مل جائے، اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے، یہ دیکھ کر کے چلو۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں۔ 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے، 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں۔ ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں، ندی ہیں، بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، 1 کلومیٹر چلنا ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے، بہت ہی اچھا راستہ ہے، کوئی کنکری نہیں، کوئی کانٹے نہیں، اچھا لگ رہا ہے، لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے، وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں، بدبو بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے، اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر، اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے۔ اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے، آرام کا لگ رہا ہے، چل پڑا، لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا۔ سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں،
جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا, لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو, میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں ہم؟ اپنے لیے گاڑیاں مانگیں, گھوڑے مانگیں, اولاد مانگیں, بیویاں مانگیں, بچے مانگیں, پراپرٹی, جائیداد, بادشاہ کا تخت. کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے, وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات.